السلام علیکم ناظرین، آپ تمامی حضرات کا میری یوٹیوب چینل علاج روحانی میں خیر مقدم ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شب برات آنے والی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور رات آئے گی جس کو ہم لوگ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن شب برات میں تمام لوگ جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مسجدوں کو سجاتے ہیں، مطلب بہت نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کو شربت پلاتے ہیں، یعنی دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ شب برات کی رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں خلوص و اخلاق اور یہ خلوص و للہیت کے ساتھ۔ تو اسی میں ایک نماز ہے، کون سی نماز ہے وہ؟ کہ قضا عمری کی نماز۔ معزز سامعین کرام، یہ اکثر جو بیچارے نہیں پڑھے لکھے ہیں یا جو پرانے زمانے کے عورتیں ہیں یا جو مرد ہیں، وہ بار بار یہ سوال کرتے ہیں اور اس کا طریقہ پتہ کرتے ہیں کہ مجھ سے پوچھتے ہیں بار بار کہ یہ قضا عمری کی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں جو بتانے والا ہوں اس کو تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیے گا، دھیان سے سنیے گا کہ آخر میں کیا بول رہا ہوں اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ قضا عمری کی نماز کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی ایک نماز پڑھنے سے ساری زندگی کی تمام عمر کی نماز معاف ہو سکتی ہے؟ قضا عمری کی نماز، قضا عمری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عمر، یعنی ابھی جتنی عمر ہے ہماری اور اس سے پہلے ہماری جتنی بھی نماز قضا ہوئی ہے، اگر ہم کوئی ایک نماز پڑھ لیں گے قضا عمری کی نماز، تو کیا جتنا بھی ہم نے چھوڑا ہے نماز وہ تمام کی تمام ختم ہو جائے گی؟ کیا اس کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ دو باتوں کا دھیان رکھیں کہ ایک نماز ہے فرض عین، ایک نماز ہے فرض کفایہ۔ نماز دو ہے، ایک فرض عین ہے اور دوسرا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کون ہوتا ہے، فرض کفایہ کون ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث سے ہمیں یہ ثابت ملتا ہے اور یہ فرض ہے مسلمانوں پر، یہ فرض عین ہے۔ اور جو ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے، فرض عین کیا ہوتا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ سمجھ لیجئے۔ فرض عین وہ ہے جو ایک وقت میں ایک ہی پڑھی جائے، اس کا بدلہ کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا اور ایک وقت میں ایک ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور فرض کفایہ وہ ہے کہ جو ایک آدمی پڑھ لے گا تو وہ سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی جنازہ آیا آپ کے گاؤں سے اور آپ کے گاؤں کے چند لوگوں نے مل کر وہ نماز ادا کر لی، ان کو کفن دفن کر دیا، تو یہ نماز فرض کفایہ تھا، یعنی ایک پڑھا، ایک دو پڑھ لیا تو تمام گاؤں والوں کی طرف سے ہو گیا۔ لیکن فرض عین جو ہے، جو ہماری نماز ہے 5 وقت کی نماز، یہ ایک انسان ایک ہی وقت میں ایک ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اب فجر میں ہی ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب پڑھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت میں ایک ہی نماز ہوگی اور وہ انسان کسی دوسرے کے لیے، کسی دوسرے کے بدلے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فرض عین اور فرض کفایہ میں یہ فرق ہے۔ ہم لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ فرض عین ہے اور یہ ہم کو ہی پڑھنا پڑے گا۔ اگر 5 وقت کی نماز قضا ہوئی ہے تو 5 وقت کی نماز مجھے خود پڑھنی پڑے گی اور الگ الگ کر پڑھنی پڑے گی۔ فجر کی الگ پڑھیں گے، ظہر کی الگ پڑھیں گے، عصر کی الگ پڑھیں گے، مغرب کی الگ اور عشاء کی الگ۔ یہ الگ الگ وقت میں نماز ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے کل کی نماز قضا ہے، پچھلے دن کی نماز قضا ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو آپ پہلے فرض جو نماز پڑھیں اس کو پڑھ لیجئے، اس کے بعد قضا پچھلا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ابھی میں ظہر کی نماز پڑھا ہوں اور آج کا عصر بھی پڑھ لوں، مغرب بھی پڑھ لوں، عشاء بھی پڑھ لوں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت میں ایک ہی نماز ادا کر سکتے ہیں، یہ فرض عین ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل ٹاپک پر، قضا عمری کی نماز۔ یہ بالکل من گھڑت بات ہے، اس کا اپنے حدیث سے، اپنے اسلام سے کوئی دور دور تک کا رشتہ نہیں ہے۔ جو انسان یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ میں قضا عمری کی نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ دین میں ایک نئی چیز رائج کر رہے ہیں۔ اور جو انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور جو انسان دین میں کوئی نئی چیز کو پیدا کرے گا، کوئی نئی چیز کو لائے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث میں سے ایک حدیث ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قضا عمری یہ نماز کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ جو بھی نماز آپ کو پڑھنا ہے وہ ایک بار علماء کرام سے پوچھ لیجئے گا، اگرچہ نہیں معلوم ہے تب۔ باقی تو الحمدللہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر کون کون سی نماز فرض ہے، کون سی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے، کون سی نماز کا کیا ٹائمنگ ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قضا عمری کی نماز
کوئی ہے ہی نہیں، یہ کوئی نماز ہی نہیں ہے، آپ اس سے اچھا ہے کہ نفل نماز کا اہتمام کریں، قضا عمری کے چکر میں نہ رہے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ اور صلاۃ التسبیح کا نماز آپ کو نہیں آ رہا ہے تو میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو مل جائے گا، میں اس کے ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گا اس کے لنک، آپ جا کر اس کو دیکھ لیں معزز سامعین کرام، اور یہ صلاۃ التسبیح کی نماز کو سیکھیں بھی اور اس کو پڑھیں بھی، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔